قرآن مجید سے متعلق فہم قرآن بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے۔ اگر آپ لوگ توجہ کریں گے تو میں کچھ نکات انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تسلسل کے ساتھ ہم عرض کریں گے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہدایت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، پیغمبر گرامی علیہ السلام کے دل پہ اتارا۔ یہ قرآن اس سے پہلے آسمانی 3 کتب گزر چکی ہے، 3 آسمانی کتابیں، 110 آسمانی صحیفے گزر چکے ہیں، یا ذہن میں رکھیں۔ جیسے سورہ اعلیٰ میں، قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور جناب موسیٰ کے صحیفے کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، اور باقی آسمانی کتابوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے۔ تو انہیں ملا کر اب تک 4 آسمانی کتابیں قرآن مجید سمیت 110 صحیفے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، لیکن قرآن مجید ان میں سب سے آخری کتاب ہدایت ہے، اور اس کی جو ہدایت ہے وہ ایک عمومی ہدایت ہے، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور یہ چیز بھی انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں پہنچاؤں گا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اس کا بنیادی مقصد، بنیادی ہدف جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت ہے، یا محضاً انسانوں کی ہدایت اس کا بنیادی ہدف ہے۔ آیت اللہ سید کمال الحیدری علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید گرچہ دیگر موضوعات بھی قرآن مجید کے اندر ہیں، قرآن مجید کے اندر دیگر موضوعات بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت ہے۔ ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نام رکھا ہے وہ کتاب ہدایت۔ تو اس بیس اور بنیاد پر بہت ساری چیزیں، مثلا ابھی آپ دیکھتے ہیں جدید زمانہ ہے جس میں قرآن مجید اور سائنسی علوم کے آپس میں جو ربط ہے اس کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی جا رہی ہے، لکھی جا چکی ہے، یا اس طرح کی دیگر موضوعات کو قرآن مجید سے یا قرآن کو دیگر علوم کے سامنے رکھ کر جی یہ سائنس قرآن کی ہدایت کیا کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ قرآن کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھو، باقی علوم قرآن کی تصدیق کرے یا نہ کرے، قرآن کو کسی اور علم سے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہ اکثر مقررین سے بھی آپ سنتے ہوں گے کہ قرآن کی ایک آیت کو اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سائنس اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ اکثر ہوتا رہا ہے، ابھی بھی چلتا ہے۔ جی مثلا آسمانی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی آج سائنس تصدیق کرتا ہے، نہ کرے، فرض کرے نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سائنس قرآن کی تصدیق نہ کرے تو قرآن کی حقانیت پر کوئی فرق نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ یعنی قرآن کسی کے تصدیق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے باقی علوم کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اسے قرآن کا مطابق ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قرآن ان کی تصدیق کرے، نہیں کہ کوئی قرآن کی تصدیق کرتا ہو، اس میں قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ یعنی یہ ہم سمجھیں کہ فلاں علوم قرآن کی تصدیق کرتے، شاید یہ قرآن کی عظمت فقط اسی چیز میں ہے کہ وہ کلام خدا ہے، کلام خدا ہونا ہی قرآن کی کیا ہے؟ عظمت ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔
آگے آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں آئیں گے. تو سب سے پہلی چیز آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ آخری کتاب ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ قرآن ہمارے پاس امانت خدا میں سے ایک سب سے بڑی امانت ہے. امانت خدا ہے، یہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، امانت خدا ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے جو انسان کو امانتیں دی ان میں سے سب سے بھاری اور سب سے وزنی امانت ہے، سب سے بھاری. نبی کریم علیہ السلام دنیا میں جانے سے پہلے آپ نے بھی اس کو تاکیداً امانت ہی کے طور پہ دی ہے. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. تو سب سے پہلے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ امانت خدا ہے. اب اس امانت خدا کو ہم نے کیسے رکھنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے. ایک تو خیر تلاوت کی بات ہوتی ہے. دیکھیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ باتیں عرض کرتا ہوں، ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف بڑھنا ہے. آگے یعنی قرآن کا پڑھنا، اب قرآن کو کیسے اس کا احترام کرنا، یہ ابتدائی مراحل ہے جو اب تک ہمیں سمجھ جانا چاہیے. یعنی ایسا ہی جیسے 10 سالوں سے آپ ایک کلاس پڑھتے ہیں، اب پھر اگر یہ تقاضا ہو ہمیں نرسری پریپ کی کلاس کو دوبارہ پڑھایا جائے تو یہ ناانصافی ہے نا. یہ ناانصافی، یعنی ایک چیز جو آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اب آگے کی طرف بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ دوبارہ آپ کو تلاوت قرآن کی فضیلت، بھئی ٹھیک ہے نئی نسل کو شاید اس کی ضرورت ہو، لیکن جو لوگ ایک بار سن چکے ہیں، 2 بار سن، 10 بار، اور جنہوں نے 10 بار سن کے بھی یاد نہیں رکھا، یقین کرو وہ 100 بار اور بھی سنیں گے تو بھی یاد نہیں رکھا. اب آگے بڑھنا، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کو اب آگے کی طرف بڑھنا چاہے. یہ نہیں کہ آپ پڑھنے والوں کو پیچھے ریویس کر کے پیچھے، باقی آگے جانے والوں کو بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے آپ پیچھے رہے، ایسا نہیں ہوگا. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کی فہم کی طرف اب ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. اب اس لیول پہ اس قوم کو چاہیے، اب ان کو ترجمہ آنا چاہیے. لیکن اتنے سالوں سے ہم مجلس سن رہے، اتنے سالوں سے ہم قرآن مجید کے بارے میں پڑھ رہے سن رہے، تو اب تک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی تو تھوڑا محنت کریں، زحمت کریں، تلاوت کے فضائل ہمیں یاد ہو، بہت سے تلاوت کرنا سیکھیں. یہ کیا مثلا میں آپ کو زندگی بھر آپ حسن قراءت ہی سیکھتے رہیں گے. میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے سیکھیں، یعنی جن کو نہیں آتا، جو ابتدائی ہے، جو نئے نسل ہے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن کیا ایک بندہ 80 سال میں ہے کہ کیا اب بھی وہ حسن قراءت ہی سیکھتے رہیں گے؟ تو وہ سمجھیں گے کب، عمل کریں گے کب؟ مرحلہ آگے بڑھنے کا ہوتا ہے. تو یقیناً اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز سیکھیں اس سال، دوسرا چیز اگلے سال سیکھیں قرآن کے حوالے سے، تیسری چیز اس سے اگلے سال سیکھیں. یعنی زندگی میں بھی ہم نے قرآن کو کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، قرآن کا کون سا حصہ ہم نے اس سال پڑھنا ہے، کم سے کم یہ چیزیں ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. جی پچھلے سال مثلا میں نے بہت سارے ایسے بزرگان ہیں جو اپنی بلوغت کی ابتدائی مرحلے سے اب تک ہر رمضان میں حسن قرات ہی سیکھنے جاتے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سٹیپ سے آگے بڑھے ہی نہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو بچے نئے ہوتے ہیں نا، اب وہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. مثلا تقلید کا مسئلہ، وضو اور غسل کا مسئلہ وہ ان بچوں کے لیے ہوتے ہیں، جیسے جماعت کا مسئلہ ان کے لیے وہ وارد ہوتے ہیں. حقیقت تو یہ ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں، یہ ابتدائی نووارد نوبالغ چھوٹے بچے جن کو ان مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، ان کے لیے بے شک ضروری ہے، ان کو ان کلاسوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو 60 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، تو کیا اب بھی آپ وہ الف با سیکھیں گے یا آگے کی طرف بڑھیں گے؟
تو یقیناً ہمیں آگے کی طرف ہی کیا کرنا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد تو اس حوالے سے یہ باتیں ہمیں ذہن نشین رکھنے کے لیے ہے، ہم کوشش کریں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ایک مرحلہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آگے کی طرف بڑھے۔ تو اس میں ایک مرحلہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ساری باتیں ہیں فہم کے حوالے سے۔ مثلا سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں ابتدائی نظر میں، تو اس میں سب سے پہلا کام ہے کہ یہ کریں، آپ جب قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو قرآن باقی کتابوں کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے۔ کتاب ضرور ہے، اس کو قرآن ہی نے کتاب کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا، لیکن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ جیسے ایک کتاب میں ہوتا ہے کہ کتاب کا صفحہ نمبر ہوتا ہے، اس کا موضوعات تقسیم ہوتے ہیں نا، کسی خاص موضوع پہ لکھا ہوا کتاب ہو، یا اسی طرح کتابوں کے اندر جو ہے پھر وہ اس کی باب بناتے ہیں، چیپٹر بناتے ہیں، پھر ان کو چیپٹر آپس میں ایک چیپٹر میں جو بات آپ کر چکے وہ دوسرے چیپٹر میں تکراراً دوبارہ ذکر نہیں ہوتا، ایک ترتیب سے ایک کتاب لکھی جاتی ہے۔ پڑھنے والا قاری جب کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے، قاری کتاب پڑھنے والا، تو کتاب کے اول سے آخر تک ایک سیکوینس میں ایک ترتیب سے جاتا ہے۔ کوئی بھی کتاب ہو وہ ایک سیکوینس میں جاتا ہے، ترتیب سے آگے جاتا ہے، چیپٹر ٹو چیپٹر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے، قرآن مجید ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید بس اوقات آپ ایک ہی صفحے میں قیامت کا تذکرہ کرتے کرتے مال کا ذکر آ جاتا ہے، تجارت کا ذکر آ جاتا ہے، عقیدے کی بحث کرتے کرتے آپ کو احکام کا ذکر آ جاتا ہے، بس اوقات جنگ کا ذکر کرتے کرتے خوف خدا کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کتاب کو جس کو پڑھنے ہم جا رہے ہیں، ایک تو چیز آپ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناقابل فہم بنا کے نہیں بھیجا ہے، سمجھ سکتے ہیں، قابل فہم کتاب ہے جس کو اللہ نے خود کہا کہ کوشش کر، ہاں البتہ اس کا کما حق کو سمجھنا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ واقعی ہے، یہ ائمہ اہل بیت کے بغیر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک احکام کی حد تک، ایک مسائل کی حد تک، حلال و حرام کی حد تک، انسان کے لیے قرآن مجید قابل فہم ہے۔ یہ صرف تلاوت، صرف تبرکات کی حد تک نہ، یہ ہمارے عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ تو لہذا سب سے پہلا کام آپ قرآن مجید کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جب اپنے شروع کرتے ہیں کسی بھی بحث کو، تو اس میں موضوعات ترتیب سے نہیں ہے۔ یہ ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیں، اس میں ٹاپک وائز نہیں ہے، پہلے عقیدے کا ذکر ہو، پھر احکام کا ذکر ہو، پھر جنگ کا ذکر ہو، اس طرح سے نہیں۔ وہ بسا اوقات تو آیت کا پہلا حصہ ایک اور موضوع سے متعلق ہوتا ہے، اسی آیت کا آخری حصہ کسی، یعنی ایک ہی آیت میں۔ یہ قرآن مجید کے اپنے اعجاز ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک اعجاز، ایک پہلو، اعجاز کے ایک پہلو میں ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے ترتیب کے لحاظ سے، اور یہ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا، الفاظ کے لحاظ سے قرآن میں تقریباً اکثر الفاظ قرآن مجید کے وہی ہیں جو عام عرب والے استعمال کرتے ہیں، یعنی اکثر، یعنی ایک ہوتا ہے معاشرے میں استعمال نہ ہونے والا کوئی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہو، ایسا نہیں، بہت کم ایسے ملیں گے جس کو غرائب القرآن کہتے ہیں، وہ بہت کم الفاظ ایسے ہیں جو عام عرب کے لوگ استعمال نہ کرتے ہیں۔
بلکہ اکثر الفاظ وہی استعمال کیے جو اکثر عرب کے لوگ ہی کیا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو اس کے خاص الفاظ کا، غیر مانوس الفاظ کا استعمال، نہ جاننے والے الفاظ کا استعمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک خاص ترتیب ہے۔ یہ ترتیب کہ کہیں پر ابتدائی حصہ عقیدے کا ہے، آخری حصہ احکام کا ہے، ابتدائی حصہ صلح کی بات ہے، آخری حصہ مال سے متعلق ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے اپنے ترتیب کے لحاظ سے واقعاً ایک طرف سے کیا ہے، معجزہ ہے۔ تو آپ یہ ذہن بنا کے قرآن کو نہ پڑھیں کبھی بھی، ہم ایک ترتیب سے جائیں گے، وہی ترتیب ہمیں آخر تک اس موضوع کو کیا کرے گا، کلیئر کروا دے گا۔ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو انشاءاللہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر لفظ وحی کا استعمال ہوتا ہے اکثر جگہوں پر، وحی، کیونکہ قرآن کی ایک یعنی بیس اور بنیاد کس پر ہے، وحی پر ہے۔ قرآن وحی خدا بندی ہے۔ وحی کیا چیز ہے، وحی ہے کیا، وہ انشاءاللہ کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ وحی کا معنی، وحی کا مفہوم، اسی طرح قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر نازل فرمایا، یہ آپ ذہن میں رکھو، ان کی تفصیل میں آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید جو اللہ نے پیغمبر پہ نازل فرمایا، یہ آسمان سے لکھا ہوا نہیں تھا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ وحی زبانی تھی، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے پیغمبر کے دل پہ اتارا، پیغمبر کی زبان سے امت تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ اب یہ قرآن موجودہ شکل میں آتے آتے یہ کس دور میں لکھا گیا، کس نے اس کو لکھنے میں، ترتیب دینے میں، یہ سارے کچھ جو ہے انشاءاللہ پھر وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کے جو مضامین ہیں، مثلا جس میں عقائد ہے، احکام ہے، قصے ہے، انبیاء کے قصے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کا تفسیر ہے، وہ موضوعات ہے جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں ضرور آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی بس کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے